نہیں کہ شیعہ نے سب کر دیا تو یزید پاک ہے. یزید خبیث ہے, یزید لعنتی ہے. یہ ہمارا اہل سنت کا موقف ہے. یزید خبیث ہے, یزید لعنتی ہے. کیوں؟ اسی کا گورنر تھا عبید اللہ ابن زیاد جس نے شیعوں کو اسلام پر لگایا. اور سنو, ہم شیعوں سے بھی نفرت کرتے ہیں اور ان پر لعنت بھیجتے ہیں. ہم یزید سے بھی نفرت کرتے ہیں اور اس پر لعنت بھیجتے ہیں. قتل کرایا کس نے؟ یزید نے. قتل کیا کس نے؟ شیعوں نے. یزید نے ان کو خریدا. یہ جو محبت میں خط لکھ لکھ کے بلوایا, اعتماد دلایا, امام کو بلایا اور امام مظلوم کو بلا کے قتل کر دیا, یہ ان کے وہی شیعہ ہیں جن کا نام لکھا ہوا ہے کتابوں. ان کی کتابوں میں شیعہ نام لکھا ہے. اب تو کوئی یعنی شک رہ گیا. بات حضرات غور نہیں کیا آپ نے. شیعہ نام لکھا. میں کہتا ہوں ہمارے کا جی سنی تھے. میں نے کہا ایک سنی کا نام بتاؤ. کسی ایک کتاب میں لکھا ہو کہ وہ سنی تھے, تو میں تو 10 کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں وہ شیعہ تھے. خود شیعہ لکھ رہے ہیں کہ وہ شیعہ تھے. جی وہ کون تھے؟ شیعہ. اور قتل کرانے والے کون تھے؟ شامی, یزیدی. اور یزیدیوں کے پتر کون ہیں؟ وہابی. کیونکہ آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یزید ٹھیک ہے. ہم ان دونوں پر لعنت کرتے. زور سے بولو, ہم ان دونوں پر, شیعوں پر بھی. اتنی آہستہ تو رحمت بھی نہیں ہوتی. آپ لعنت کس طرح کرتے؟ بڑی زور سے کرنی پڑتی ہے. اور زور سے کہو شیعوں پر, شیعوں پر, یزیدیوں پر, یزیدی وہابیوں پر لعنت. یہ مسلک ہے ہمارا. یہ دونوں دشمن ہیں اہل بیت کرام کے. وہ قتل کرنے والے ہیں, وہ قتل کرانے والے ہیں. اب یزید کو اکیلے پکڑ لیا شیعوں نے. امام کے اپنی کتابوں سے, اگر تم, میرا چیلنج ہے, یہاں میں اس فورم پر بیٹھا ہوں برطانیہ میں, پوری دنیا کے شیعوں کو میرا چیلنج ہے, اگر وہ یہ ثابت کریں کہ ہم امام حسین کے قاتل نہیں ہیں تو فقیر 1,00,000 روپے انعام بھی دے گا اور آئندہ سے تقریر بھی چھوڑے گا. میں شیعوں کی کتب سے ثابت کرتا ہوں کہ امام کے قاتل اور امام کے پورے خاندان کو قتل کرنے والے, ان پہ پانی بند کرنے والے, خط لکھ کے بلانے والے سارے کے سارے شیعہ تھے, اور امام کو قتل کرانے والے سارے یزیدی تھے. اور دونوں لعنتی, دونوں لعنتی. بولو دونوں لعنتی. کوفی شیعہ تو خود سامنے بیٹھے ہیں نا بھائی. کوفی شیعہ تو خود موجود ہے نا. تو یزید کی پارٹی بھی موجود ہے جو یزید کو جنتی کہہ رہی ہے. یہ بڑے سارے یزیدی ہیں. یہ بھی امام پاک کے دشمن ہیں. کیوں؟ کہ ابھی تک کہہ رہے جی یزید جنتی ہے. میں نے کہا کیوں جنتی ہے؟ کہا جی حدیث میں آیا ہے بھائی جو لشکر جائے گا قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے وہ جنتی ہوگا. میں نے کہا ویسے حضور کے کہنے سے جنتی ہو جاتا ہے کوئی؟ نہیں سمجھ رہی. اور ظالموں, نبی پاک کا اختیار کسی کے لیے نہیں مانا, لیکن اپنی مرضی ہوئی تو کس کے لیے مانا؟ یزید کے لیے. انداز دیکھو, انداز دیکھو. یزید کی پارٹی یہ ہے جو آج بھی اسے جنتی کہتی ہے اور امام حسین کو برا کہتی ہے. رشید ابن رشید کتاب ان کی موجود ہے, یہ سپاہ صحابہ. اس میں لکھا ہے کہ امام حسین تو باغی تھے, یزید امیر المومنین تھا, اس کی اطاعت آپ پر فرض تھی. اور اس کتاب پر دستخط کرنے والوں کے نام کیا ہیں سنو. سب سے پہلا نام ہے جواد اسلامی کے بانی مولوی مودودی کا. میں ذرا نقاب کشائی کر دوں کہ جو اپنے آپ کو بڑے جناب دامن کو ذرا دیکھ, ذرا بندے کبا دیکھ. امام پاک کے خلاف اس کتاب کی تصدیق کرنے والوں میں پہلا نام کس کا؟ مودودی کا. اور بھی بولو جناب, چھت میں نقصان نہ ہو جائے کوئی. کس کا نام بھائی؟ مودودی. اس کا مصدق ہے. مولوی عبدالستار توسوی اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے. مفتی محمد شفیع اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے. جمعیت اہل حدیث کا مرکزی جنرل سیکرٹری مولوی اسماعیل گجرانوالیہ دستخط کرتا ہے اس کتاب پر. اور جو بھی امام پاک کے خلاف یزید کی حمایت میں لکھنے والے ہیں یہ سارے خبیث لعنتی یزیدی ہیں. اور جن کو استعمال کیا اجرتی قاتلوں کے طور پر یزید نے, وہ کون تھے؟ شیعہ تھے. تو سمجھ آئی کہ نہیں آئی ابھی بات؟ قتل کرایا کس نے؟ یزید نے. قتل کیا کس نے؟ شیعوں نے. یزید نے. ایک جماعت صرف پیچھے رہ گئی جو کہلاتی نہیں. اہل حدیث تو اپنے آپ کو سنی کہلانے کو تیار ہی نہیں. مسجدوں پہ لکھا ہے اہل حدیث. ایک گل میں مننا میں انہوں نے کہ ہیں جرت والے. کیوں؟
تو کھلا کھلا لکھ دے دیتا ہے نا بس یہ اہل حدیث ہے. دیوبندی وہ بے غیرت ہے کہ جو کچھ اس کے اندر ہے وہ لکھ بھی نہیں سکتا. اہل حدیث نے لکھ تو دیا نا مہربانی کی اب جسے مرنا ہے بڑھنا ہے جہنم بڑھے جا, کیونکہ انہوں نے تو کمی نہیں چھوڑی, بوئے دروازے پہ لکھ دیا تھا ہم اہل حدیث ہے. اب جسے مرضی سے جانا ہے جہنم میں جائے. جی دھوکہ تو نہیں دیا نا انہوں نے, سیدھا لکھ دیا ہم اہل سنت نہیں ہیں, یہ لکھ دی. شیعہ میں بھی یہ جرأت ضرور ہے, تو اس نے دروازے پہ لکھ دیا ہم شیعہ ہیں. اب جو مرضی سے مر رہا ہے جہنم جا رہا ہے جائے. انہوں نے چھپایا تو نہیں نا. بغیرت دیوبندی ہے کہ جو ان سب سے گندا ہے لیکن پھر بھی سنی کہلاتا ہے. ان دونوں فرقوں سے گندا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شیعہ تبرہ کرتا ہے تو صحابہ پہ کرتا ہے نا, تو دیوبندی کس پہ تبرہ کرتا ہے؟ حضور پر. حضور بڑے ہیں یا صحابہ؟ حضور. تو جو حضور کا گستاخ ہو اس کی پلیتی صحابہ کے گستاخ کی پلیتی سے بھی بڑی ہوگی نا. اس لیے درجے میں یہ دونوں کافر ہیں, لیکن بڑا کافر دیوبندی ہے. کیوں کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کا گستاخ ہے. اور کسی سنی کے دل میں اگر یہ نرمی ہو کہ گستاخ مسلمان رہ جاتا ہے تو وہ بے ایمان ہے, وہ اہل سنت یہاں سے خارج ہے, کیونکہ ہمارے علماء نے یہ مسئلہ لکھ دیا. میں اپنی زبان سے جو کہہ رہا ہوں تو آپ یہ نہ کہیں گے بڑی زیادتی کرتا ہے نا. 500 علماء ہند نے تصریح کر دی, اجمع العلماء علی ان شاتم النبی المتنقص له کافر والوعید جار علیہ بعذاب اللہ تعالی وحکمہ عند الامت القتل ومن شک فی کفرہ فقد کفر. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کرے, توہین کرے, امت کے علماء کا اجماع ہے کہ وہ کافر ہے, واجب القتل ہے, اور جو اس کے کفر میں شک کرے, شک کرنے والا بھی. دیوبندی مسلک کے عالم مولانا یوسف بن نوری صاحب, یوسف بن نوری اس کے صدر تھے. دیوبندی مسلک کے عالم, اور دیوبندی مسلک کے عالم یوسف بن نوری صاحب کی صدارت کے نیچے یہ سارے اکابرین اور قائدین اہل سنت تھے یا نہیں تھے؟ حضرت خواجہ شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی ان کی صدارت کے باوجود نیچے ساتھ تھے کہ نہیں؟ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب تھے کہ نہیں؟ مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب تھے کہ نہیں؟ پیر کرم شاہ صاحب تھے کہ نہیں؟ علامہ کاظمی شاہ صاحب تھے کہ نہیں؟ تمام اکابر اہل سنت, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ سب تھے, مگر اس تحریک میں صدر بنوری تھا. تو صرف ایک ہی نقطہ نظر کو لے لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک گھر جو مرتد ہے اسے کافر قرار دلوانے کے لیے ایک مرتد کو صدر بنایا ہوا ہے. ایک کو کافر مرتد, اسمبلی میں ایک کو کافر مرتد قرار دلوانے کے لیے دوسرے کافر مرتد کو صدر بنایا ہوا ہے. قربان جائیں ایسے تصور پر. آگے چلیں, تحریک نظام مصطفیٰ چلی یا نہیں؟ گولیاں کھائی تھی کہ نہیں آپ نے؟ اس میں اہل سنت, علماء, اکابر, جمعیت سب شامل تھی کہ نہیں؟ صدر کون تھے؟ مفتی محمود صاحب. کس مسلک کے تھے؟ دیوبندی مسلک کے عالم مفتی محمود صاحب صدر. اگر ایک ہی رائے لے لیں, صرف ایک رائے, اور دوسری کو نظر انداز کر دیں, صرف کافر مرتد والی, تو صدر ہے وہ شخص جو کافر مرتد ہے, اور تحریک کا نام ہے تحریک نظام مصطفیٰ. قربان جائیں آپ کی سمجھوں پر. تحریک ہے تحریک نظام مصطفیٰ, اور اس کا صدر وہ ہے جو کافر مرتد ہے. میں قربان جاؤں آپ کی عقلوں اور حکمتوں اور تدبیروں پر. خدا کے لیے ہوش سے کام لو, فہم اور بصیرت پیدا کرو. کہاں جا رہے ہو؟ امت پر کیا بیت رہا ہے؟ ظالمو, اصول ایک اپناؤ. اگر طاہر القادری سنی نہیں رہتا تو تمہارے پاکستان کا کوئی عالم سنی نہیں بچتا. بڑے بڑے علماء کرام, قاضی حسین احمد, مولانا فضل الرحمان, علامہ ساجد میر, مولانا سمیع الحق, تو کیا یہ سب لوگ کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں؟ یہ سب کفر کا کام کر رہے ہیں. جمہوریت کفر ہے, سب یہ کر رہے ہیں. میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا, ان سب کے پیچھے آپ نماز نہیں. یہ لوگ جمہوریت کو اسلام قرار دیتے ہیں. کہ جو تقریر 25 سال سے میں کر رہا ہوں, اور ہمارا پڑھا لکھا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو بڑی شدت ہے, بڑی حدت ہے, یہ تو فتوے ہیں, یہ کافر کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں. آج میں محسوس کرتا ہوں کہ پورا ماحول امام احمد رضا بریلوی کی زبان بول رہا ہے.
کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ فتووں کا دور نہیں رہا؟ فتوے دور سے تعلق نہیں رکھتے. فتووں کا تعلق اپنے جذبات سے، اپنے ایمان سے ہوتا ہے. جدی کلی نو اگ لگے وہی جانے. اور ہمیں یہ آگ آج نہیں لگی، شاید کچھ لوگوں کو آج لگی ہے تو وہ فتوے جو ہیں ان کی تائید کرنے کو تیار ہیں. اور آج بڑے بڑے لارڈ اور بڑے بڑے ممبر پارلیمنٹ اور کون کون ہیں جو کافر کافر کہہ رہے ہیں. کل تک تو یہ عرفان مشہدی کی تقریر تھی، آج ان کو بھی یاد آ گیا کہ کچھ لوگ کافر ہیں. سب کو یاد آ گیا. آج یاد آیا. اگر اپنے گھر کو خطرہ ہو تو لوگ کافر نظر آتے ہیں، اگر اپنی جانوں کو خطرہ ہو تو لوگ کافر نظر آتے ہیں، اگر اپنے بچوں کے کا مستقبل خطرے میں محسوس ہو تو لوگ کافر نظر آتے ہیں. ارے ہمیں یہ تو کتے اس وقت کے کافر نظر آتے ہیں جب انہوں نے رسول اللہ کے علم کی توہین کی، جب انہوں نے سیدہ فاطمہ زہرا کی قبر کو بلڈوز کیا. یہ آج کے کافر نہیں ہے، یہ جنت البقیع کے قاتل اس وقت کے کافر ہیں. کافر ہیں، آج لوگوں کو یاد ہے یہ کافر ہے. جب اپنے گھروں تک شعلے اور ان کی لپٹ پہنچی ہے، جب رسول اللہ کا گھر جلایا گیا تب تو میں کیوں نہیں یاد رہا کہ یہ ٹیررسٹ آج کے ٹیررسٹ نہیں ہیں، کربلا معلّہ کے ٹیررسٹ سے اس کا رابطہ ہے. یہ یزیدی ہے، یزیدی. کربلا کا ٹیررزم آپ کو بھول گیا؟ ہمیں تو وہاں بھی وہ لعنتی نظر آتا ہے. آپ کو بھول گیا کہ کنہوں نے پوری جنت البقیع کو بلڈوز کیا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کی قبر کو ننگا کیا، خاتون جنت کی قبر کو جنہوں نے ننگا کیا. کیا آج تک آپ کو مسلمان نظر آ رہے تھے؟ آپ کی بھی آنکھوں کا قصور ہے. آپ اپنے گھر کی فکر میں لوگوں کو کافر کہہ سکتے ہیں، رسول اللہ کے گھر کے تحفظ میں لوگوں کو کافر کہنے سے آپ ہچکچاتے ہیں. شرم کرنا چاہیے. ہمیں بھی خود غور کرنا چاہیے کہ ہم کس صف کے مسلمان ہیں اور کیا شے ہیں. آگے چلیے، وقت نہیں ہے. یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے جو بڑے بڑے وہابی مفتیوں کو نہیں آتا، اور اسی کی بنیاد پر وہ بچوں کو تیار کرتے ہیں. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، غور کریں. مسئلہ اور ہے، وہ سمجھتے ہی نہیں. یہ قرآن نے کہا ہے. یہ چمچے ہیں سارے مولوی جو حکومت کی ہم لا رہے ہیں. ہم چمچے نہیں ہیں، ہم قرآن و سنت کے ترجمان ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ 2-2.5 گھنٹے سے ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے بسینیا میں کیا ہو رہا ہے. میں کہا ہمیں پتہ ہے بسینیا میں کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ حکم 55 دلوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے. 1 ارب مسلمانوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، یہ ان 55 دلوں کی طرف، پراسٹیٹیوٹ بروکرز کی طرف، یہ 55 دلوں کی طرف منسوب ہوتا ہے جن کو آپ نے مسلم ممالک کا بادشاہ بنا رکھا ہے.